آج ہم نے جو ہے وہ تقریباً لاسٹ 2 ڈیز کے اندر جو ہے کچھ منشیات کے خلاف کارروائی کی ہے. ٹوٹل ہم نے 19 کلو گرام جو ہے چرس جو ہے وہ 2 ملزمان سے برآمد کی ہے. یہاں پر میری پوسٹنگ کے بعد جو ہے ایک یہ سب سے بڑا چیلنج تھا کہ شہر کے اندر جو ہے وہ منشیات فروشی بہت حد تک بڑھ گئی تھی. اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ آج سے کوئی 6-7 مہینے پہلے اس منشیات فروشی کے ہی ایک ریڈ کے دوران جو ہمارے کانسٹیبل کو بھی شہید کیا گیا تھا, اگر آپ کی نالج میں ہو یہ بات. تو اس حد تک اگر کوئی چیز ہمارے سسٹم میں پریویلنٹ ہو جائے جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا سسٹم خراب ہو, ہماری سوسائٹی خراب ہو, ہمارے پولیس والے اس پر کوئی کارروائی نہ کر سکیں اور پولیس والوں کی کارروائی کرنے کی صورت میں ان کو شہید کیا جائے, یعنی کہ وہ ایک اسٹیٹ کی ریٹ کے لیے چیلنج تھا. ہم نے کوشش کی ہے کہ سب سے پہلے اس چیلنج کو جو ہے اس سے نمٹا جائے, اور اس سلسلے میں آج یہ سب سے بڑی کارروائی کی ہے. وقتاً فوقتاً اس 1 مہینے میری تعیناتی کو 1 مہینہ مکمل ہوا ہے, تو اس 1 مہینے کے اندر ہم نے مور دین 40 کلو گرامز آف چرس جو ہے وہ مختلف لوگوں سے برآمد کی ہے. اپارٹ فرام یہ جو آج کی کارروائی ہے, اس کے علاوہ 40-45 کلو گرام جو ہے وہ چرس ہم نے مختلف مقدمات میں برآمد کی ہے. آج یہ سب سے بڑی ایک کارروائی کے دوران ہم نے 19 کلو گرام جو ہے 2 لوگوں سے برآمد کی ہے. ایک ہے ملزم امجد پرویز ولد محمد یونس. یہ موٹر سائیکل سوار جا رہا تھا موٹر سائیکل SGN 1373 کے اوپر, اور اس کے ساتھ 17 کلو گرام چرس جو ہے وہ پیکٹس کے اندر جو ہے وہ موجود تھی, جو ہماری ٹیم نے اس کو انفارمیشن پر انٹرسیپٹ کیا ہے اور 17 کلو گرام چرس جو ہے اس سے برآمد کی ہے. پھر ہمارا جو نیکسٹ ٹارگٹ تھا کہ ہمیں یہ نالج ہو کہ یہ چرس کی چین کس طریقے سے اسٹیبلش ہوئی ہے, کہ یہ آئی کہاں سے ہے اور گئی کس طرف ہے. یہ بیسیکلی ہماری آتی ہے کہ خیبر پختونخوا کی طرف سے. ہم نے اس سلسلے میں مختلف لوگوں کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, پک کر رہے ہیں, اور ان پر بھی کارروائی کر رہے ہیں, جو ابھی بتانا قبل از وقت ہے. اور آگے جو یہ چین کی دوسری سائڈ پر کہ یہ سپلائی کن لوگوں کو ہو رہی ہے سٹی کے اندر, کیونکہ یہ بڑی مقدار جو ہے سپلائی ڈائریکٹلی نہیں ہوتی ہے لوگوں کو, یہ پھر فردر جو ہے چھوٹے چھوٹے ایجنٹس کی طرف جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ پبلک کو بیچی جاتی ہے. تو ہمارا دوسرا جو ٹارگٹ ہے, پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ یہ آگ کدھر سے رہی ہے, اس کا روٹ کون سا ہے جو ہمارے شہر کے اندر کس روٹ سے یہ انٹر ہو رہی ہے, اور دوسرا کہ یہ ہمارے شہر کے اندر کہاں کن ایجنٹس کے ذریعے جو ہے سپلائی ہو رہی ہے لوگوں کو. مجھے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ SHO صاحب کی طرف سے اور دوسرے بھی ہمارے کچھ مخبر حضرات ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں مطلب اس بارے میں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے, تو ہم اس پر کارروائی کر بھی رہے ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے پورا جو ہے قلعہ کما کریں گے. دوسری ایک کارروائی کے اندر کل جو ہے افتخار احمد ولد بشیر احمد 88 جنوبی سے 2 کلو چرس کے ساتھ جو ہے وہ پکڑا گیا, تو اس کے خلاف بھی مقدمہ درج ہم نے کیا ہے. اس کو بھی ہم انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ آگے کہاں سے اس نے آبٹین کی ہے اور کہاں پر آگے اس کا سپلائی روٹ ہے. بیسیکلی ہم نے اس کا جو ہے سپلائی روٹ, ہم نے اپنے شہر کی طرف جو سپلائی روٹ ہے اس کو کٹ سب سے پہلے کرنا ہے. تو ہمارے پاس کچھ لیڈز ہیں اس کی کہ یہ کہاں کہاں سے سپلائی ہو رہی ہے, لیکن فی الحال جو ہے وہ اگر ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے اس چیز کو, کیونکہ اس سے پھر کچھ پرابلمس کریٹ ہو جائیں گی, تو ہم ابھی ڈسکلوز آپ سے نہیں کر رہے اس چیز کو. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میرا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ ختم کریں گے. اور یہ SHO صاحب کی بھی جو ہے وہ پہلی کارروائی ہے یہاں پر پوسٹنگ کے بعد, ان کو بھی 1 ہفتہ ہوا ہے, اور انہوں نے بڑی جو ہے وہ محنت سے اس انفارمیشن پر ان لوگوں کو انٹرسیپٹ کیا ہے. اور ہماری کوشش ہے کہ ایز ٹیم جو ہے وہ ہم اربن ایریا نہیں, صرف سٹی سرکل بھی نہیں, صرف پورے سرگودا سے جو ہے وہ اس پرابلم کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سر سوال کر جی پلیز. اچھا, ہمیں ایسا لگتا ہے سر جو بھی نیا افسر آتا ہے پولیس ایک کارروائی کرتی ہے, پتہ نہیں خیلیں بدل کے وہی چیزیں دوبارہ لے آئی گئی ہوں, اور اس کے بعد یہ سلسلہ مطلب دوبارہ نظر نہیں آتا. کیا یہ کاروائیاں ہوتی رہیں گی؟ کیونکہ پولیس جنہوں نے کارروائی کی ہے فیاض صاحب, وہ بھی وہی ہیں جو پچھلے افسروں کے منشیات پکڑ کے صرف جب افسر آتا تھا ایک کارروائی ڈالتی تھی اور ختم. اب اس میں 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے ایک جو بات کہی ہے کہ جی یہ منشیات شاید تھیلے تبدیل کر کے یا وہی سیم چیز ہی جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار. ہمارا ایک میکینزم ہے,
ابھی یہ 17 کلو یا 19 کلو جو بھی ٹوٹل ہماری برآمد ہوئی ہے، یہ اس میں سے ایک پرٹیکولر کوانٹٹی ہوتی ہے 5% جو کہ جاتی ہے ٹیسٹنگ کے لیے لیبارٹری میں، PFSA میں، پنجاب فورنسک سروس ایجنسی میں. باقی جو 95% اس کی ہوتی ہے یہ فکسڈ ایک کوانٹٹی ہے. یہ 95% ایک ڈاکیومنٹ کے ذریعے صدر مال خانے میں جمع ہو جاتی ہے. ہمارا ایک مال خانہ ہوتا ہے، وہاں پہ یہ جمع ہو جاتی ہے. یہ اس کیس پراپرٹی کے طور پہ اس وقت تک وہاں پر پریزرو رہے گی جب تک اس بندے کا کیس جو ہے عدالت سے ڈسپوز آف نہیں ہوگا. جس دن عدالت سے ڈسپوز آف کیس ہو جائے گا، اپیل کا ٹائم پورا ہو جائے گا اور فائنلائز ہو جائے گا ڈیسیجن، تو کورٹ کی آرڈر سے کورٹ کی زیر نگرانی، میجسٹریٹ کی زیر نگرانی اس کو تلف کر دیا جائے گا. تو یہ ریپیٹیشن کا تو ایک بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس میں. دوسرا آپ کا جو سوال کا پارٹ تھا کہ جی یہ کاروائی شروع میں ہوتی ہے بعد میں نہیں ہوتی ہے، تو اب ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے مجھے اس کی نالج نہیں ہے. میں یہاں پر نیا آیا ہوں. میں نے موٹر سائیکلز کا بھی جب یہ تقریباً یہ 1 ہفتہ پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا، اور یہ سٹی کا میں نے وعدہ کیا ہے آپ لوگوں سے، اور یہ انشاءاللہ 1 یا 2 دن میں ہی آپ کو ہم نے بلانا ہے. تھوڑا ہمارا کچھ پرابلم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ کمانڈ بھی ہماری چینج ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ کنٹینیوس چلتی رہے گی. اور میں آپ کو ایک ریکویسٹ اس میں کروں گا کہ آپ کے پاس اگر اپنے طور پر کوئی انفارمیشن ہو کہ جی فلاں جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر ہو رہا ہے، آپ ہمیں انفارم کریں، ہم اس پر کارروائی کریں گے. بالکل زور و شور سے کارروائی کریں گے. جی میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گا کہ آپ آئے ہیں اور اس کے بعد منشیات فروشی کے حوالے سے یہ بہت بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور SHO صاحب طارق عرفان صاحب اور فیاض گلو صاحب کو بھی. سر یہ جو امجد پرویز پکڑا گیا جی، یہ کیا کسی بین الاضلاعی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اور کیا اس کے دیگر ساتھی ہیں جن کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں کو تشکیل دی؟ میں نے آپ کو یہ چیز ایک بتائی کہ جی امجد پرویز کا ہم نے جو سپلائی روٹ آئیڈینٹیفائی کیا، وہ سپلائی روٹ میں نے آپ کو ایک بالکل جنرلائز ٹرمز میں کہا خیبر پختونخوا میں، تو یہ تو بین الاضلاعی والا سسٹم تو ہو گیا. فردر میں نے کہا کہ ہم اس وجہ سے آپ سے ڈسکلوز نہیں کر رہے کہ انویسٹیگیشن کی ہمیں کچھ کانفیڈینشیلٹی رکھنی پڑتی ہے تاکہ کہیں ہماری انفارمیشن اوپر نیچے نہ ہو جائے. سر اتنا بتا دیں گے اس کے کوئی دیگر ساتھی؟ بالکل بالکل، یہ پورا ایک چین ہے. یہ پکڑا تو یہ 17 کلو گرام کے ساتھ اکیلا پکڑا گیا ہے، لیکن جہاں سے اسٹیپٹن کی ہے ہم نے ٹیم بنا دی ہے کہ وہ سپلائی روٹ کو بھی انٹرسیپٹ کرے، پھر آگے جو ڈیلیوری روٹ ہے اس کو بھی انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ٹیمز بنا دی ہیں. کافی فیملی جو ہے وہ بھی انوالو ہے اس میں آلریڈی، جو ہے وہ 9C کے مقدمے پہ درج ہوئے ہیں. گراؤنڈی طور پہ وہ معلومات جغرافیائی طور پہ ہو جاتی ہے کہ یہاں یہاں منشیات کے اڈے ہیں. تو جیسے کہ گلو صاحب 2017 میں بھی رہے، وہاں پہ میکسیمم منشیات جو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہے، تو اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں، پھر یہ ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے. تو کیا یہ جب بھی کوئی افسر ہے کہ جغرافیائی معلومات اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اس کے بعد فوراً سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے؟ ٹرانسفر اور پوسٹنگ تو یہ تو ایک سروس کا پارٹ ہے، اس پر تو میں کمنٹ نہیں کر سکتا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے یا کیوں نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ایک اسٹیٹ کا سسٹم ہے، اس پر تو ہم کمنٹ نہیں کر سکتے. باقی آپ ایز آفیسرز کی اگر پرفارمنس کو اگر دیکھیں، اگر اس کے ٹائم میں اگر یہ انٹرسیپٹ ہو رہے ہیں اور ایسے کیسز جو ہے وہ رپورٹ ہو رہے ہیں اور اس کے کیسز ڈیٹیکٹ بھی ہو رہے ہیں، بندے پکڑے جا رہے ہیں، اور منشیات پر اگر کوئی روک تھام آ رہی ہے، تو کم از کم آپ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی یہ اس آفیسر کی ایک کامیابی ہے. تھینک یو.